حقانی صاحب، ذرا ٹرمپ مخالف مظاہروں سے بات کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے یہ کہا تھا اور نتن یاہو نے یہ کہا تھا کہ ہم ایران کے اندر رجیم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو یہ کہا تھا کہ آپ سڑکوں پر آئیں اور رجیم کو تبدیل کر دیں۔ اب ہم امریکہ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر ریاست میں رپورٹس کے مطابق 80 لاکھ لوگوں نے مظاہرے کیے ہیں، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے رجیم کو تبدیل کیا جائے۔ تو آپ چونکہ معاملات کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں اور طویل عرصے سے اس ملک کے سسٹم کو بھی جانچ رہے ہیں، یہ کیا غیر معمولی کوئی واقعہ ہے، یا آپ کے خیال میں ایک غصہ ہے جو نکلا اور اس کے بعد کوئی خاص اس کا اثر نہیں ہوگا؟ امریکی تاریخ میں مظاہرے پہلے بھی ہوئے ہیں بڑے بڑے. اگر آپ کو یاد ہو تو جارج ڈبلیو بش کے عراق میں جنگ میں جانے کے خلاف بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے تھے. اتنے بڑے نہ صحیح لیکن کافی بڑے تھے. اس سے پہلے جب سول رائٹس موومنٹ چلی سن 60 کی اور 70 کی دہائی میں، تو سیاہ فام آبادی کے حقوق کے لیے بہت بڑے بڑے جلوس اور مظاہرے ہوئے. امریکی نظام میں مظاہرے سے تو رجیم چینج نہیں ہوگی، لیکن جو مظاہرے کا اصل مقصد ہوتا ہے وہ رائے عامہ کو متحرک کرنا ہوتا ہے، خاص طور پہ انتخابات کے لیے. اور واضح نظر آ رہا ہے کہ اس سال کانگریس کے انتخابات ہیں، اور رائے عامہ کا جوں مظاہرہ ہو رہا ہے صدر ٹرمپ کے خلاف، ویسے ہی رائے عامہ کے سرویز میں ان کی ہمدردی اور مقبولیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ سے اس بات کا کبھی امکان ہے کہ جو ان کے مخالف ہیں وہ الیکشن کے موقع پر زیادہ متحرک ہوں، اور جو ان کے حامی ہیں وہ اس تاثر کے تحت کہ شاید ہمارے ووٹ دینے سے اتنا فرق بھی نہیں پڑے گا، لوگ پہلے ہی اتنے مخالف ہیں، ہمارے پڑوسی بھی مخالف ہیں، ہمارے ارد گرد رہنے والے بھی مخالف ہیں، وہ اتنا با اثر کردار الیکشن میں نہیں ادا کر سکیں گے. اور ریپبلکن پارٹی کے بہت سے لیڈر یہ بات پچھلے دنوں میں کہہ چکے ہیں کہ ان انتخابات میں ہمارے خلاف جذبات زیادہ ہیں، اور ان انتخابات میں شاید ہم وہ کامیابی حاصل نہ کر سکیں جو ریپبلکن پارٹی ماضی میں حاصل کرتی رہی ہے. یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی، کیونکہ آپ نے سارا معاملہ بیان کیا ہے اندرونی سیاست کے پیرائے میں. جب ہم باہر سے بیٹھ کے امریکہ کی مظاہروں کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے اس طرح یہ اینٹی وار مظاہرے ہیں، لیکن آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اندرونی طور پر الیکشن کے نتائج کو متاثر کرے گا. تو کیا اندرونی فیکٹرز ہی اس کو چلا رہے ہیں، ان مظاہروں کو، اس غصے کو، یا آپ کے خیال میں جنگ کیوں کی جا رہی ہے، کس کے خلاف کی جا رہی ہے، ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہم پر کیا اثر پڑا، ویتنام والا جو سمٹم ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے زیادہ؟ جی، جنگ کے خلاف ہی میں نے عرض کیا کہ ویتنام کی جنگ کے خلاف بھی جو مظاہرے ہوئے تھے، عراق کی جنگ کے خلاف بھی جو مظاہرے ہوئے تھے، وہی جذبات اس میں بھی ہیں. لیکن ان کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ مظاہروں کا ہی نتیجہ نہیں ہوتا کہ حکومت بدل جائے. امریکہ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صرف مظاہرے ہونے کی وجہ سے حکومت بدل جائے. اس کا اثر جو انتخابات پہ پڑتا ہے اس سے فرق پڑتا ہے. تو اگر آپ کو یاد ہو تو سن 60 کے اواخر میں اور 70 کے پہلے جو 2 سال سے 70 کی دہائی کے، ان میں بڑے جلوس نکلے، لیکن پھر بھی رچرڈ نکسن دونوں الیکشن جیت گئے، 68 کا اور 72 کا. لیکن جو ان کے خلاف تحریک برپا ہوئی اس کے نتیجے میں کانگریس میں ایک بڑی تعداد ڈیموکریٹس کی موجود تھی، اور انہوں نے پھر مواخذہ کیا نکسن صاحب کا واٹر گیٹ کے مسئلے پر، جس کا براہ راست تعلق ویتنام سے نہیں تھا، لیکن جس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ صدر نے جھوٹ بولا. تو امریکہ کی سیاست اس لحاظ سے ذرا سی مختلف ہے کہ بعض ملکوں میں جلوس نکلنے سے ہی حکومتیں مستعفی ہو جاتی ہیں، امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن ان مظاہروں کا اثر انتخابی سیاست پہ پڑتا ہے، اور یہ مظاہرے واضح طور پر ایران کی جنگ کے وجہ سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ، اور میرے اپنے بہت سارے واقف ہیں اس میں، جو ٹرمپ صاحب کی اور پالیسیوں کی وجہ سے ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ نے وعدہ خلافی کی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں جنگوں میں شریک نہیں ہوں گا، نئی جنگیں نہیں شروع کروں گا. انہوں نے نہ صرف نئی جنگ شروع کی ہے بلکہ اس جنگ میں وہ روز بڑھتے چڑھتے دعوے کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہاں تک دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ ایٹمی ہتھیار بھی شاید استعمال کر لیں. براہ راست نہیں کہا لیکن اشارتاً کہا ہے. تو یہ ساری ان کی جو گفتگو ہے، اور یہ حقیقت کہ امریکہ کو پہلی بار ایک جنگ میں شریک کیا گیا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ بہت چھوٹی سی جنگ ہوگی لیکن پہلے ہی جنگ کو 4 ہفتے چل گئی ہے، اس کے اثرات عام آدمی کی زندگی پر پڑ رہے ہیں اور بین الاقوامی معیشت پر پڑ رہے ہیں. تو یہ جو ان پلانڈ وار ہے،
اور اس پر امریکی عوام کو یقیناً بہت زیادہ غصہ ہے، اور اس میں ٹرمپ کے اپنے حامیوں کو بھی بہت زیادہ غصہ ہے۔ اب آپ نے اپنے حلقہ احباب کا ذکر کیا، اور ظاہر ہے پڑھے لکھے ریسرچ سے متعلق لوگ ہیں، اس کے اندر لابیسٹ بھی ہیں، اس کے اندر پولیٹیشنز بھی ہیں، مطلب آپ کا نیٹ ورک بڑا وسیع ہے وہاں پر۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا جب ان کو غصہ آتا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم واقعتاً آپ نے پہلے بہت مرتبہ اجتناب برتا ٹرمپ کے الفاظ کی تشریح کرنے سے، لیکن جو لوگ جن سے آپ بات کر رہے ہیں، جو امریکی شہری ہیں، جو نظام کا حصہ ہیں، کیا ان کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کیا کر رہا ہے؟ ان میں سے اکثریت اب یہ سمجھتی ہے کہ ٹرمپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے جو توقعات باندھی تھیں وہ توقعات پوری نہیں ہو رہی ہیں، اور اب وہ ایک واپسی کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن ٹرمپ کی طبیعت اور مزاج ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر چیز میں کامیابی کا اعلان کرتے ہیں، جب ناکام بھی ہوتے ہیں تو کامیابی ہی اس کو قرار دیتے ہیں۔ تو وہ کوئی ایسا عذر ڈھونڈ رہے ہیں جو ابھی تک ان کو نہیں مل پا رہا کہ جس کی بنیاد پر وہ اس کو کامیابی قرار دے سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی واضح ہے کہ ٹرمپ بعض اوقات ایک رسک ٹیکر ہیں، وہ بہت زیادہ خطرہ مول لے لیتے ہیں، اور ان پر اس وقت دباؤ بھی ہے۔ ایک طرف اسرائیل کا دباؤ ہے جو چاہتا ہے کہ جنگ کسی ایک طرف تو جائے، اور اس طرف جائے جس طرف اسرائیل اس جنگ کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف خلیج کے عرب ممالک بھی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کم از کم یہ تو طے ہونا چاہیے کہ اس جنگ کے بعد ایران ہم سب کو دھمکیاں نہیں دے گا۔ ایران اس وقت کیونکہ یہ جانتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کی زد پر خلیج کے ممالک ہی ہیں، اور جو خطہ ہے وہ ہے، اس لیے وہ یہ گارنٹی ابھی اس مرحلے پر دینے کو تیار نہیں ہے۔ ورنہ ایک آسان نسخہ ایران کے لیے یہ ہو سکتا تھا کہ وہ یہ کہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں ان کے خلاف میں کوئی اب کارروائی نہیں کروں گا، ساری کارروائی صرف اسرائیل اور امریکی جو عسکری تنصیبات ہیں ان کے خلاف کروں گا۔ لیکن وہ کرنے میں اس کا ہاتھ بندھ جاتا ہے، تو ایران اپنا ہاتھ نہیں بندھوانا چاہتا۔ ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کئی ہفتے سے برداشت کر رہا ہے امریکی اور اسرائیلی بمباری، اور اس وجہ سے ٹرمپ کے لیے مستقبل کا راستہ ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو ان کے جو یہ سارے متضاد بیانات آ رہے ہیں اس کے بارے میں ان کے بہت سے قریبی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب صدر نے کوئی چیز سوچی بھی نہیں ہے کہ اگر یوں ہوا تو میں یوں کروں گا، اور وہ ابھی تک اپنے آپ سے ہی بات کر رہے ہیں کہ میں اس مسئلے میں سے، اس مخمصے میں سے کیسے نکلوں اور اس کو کامیابی بھی قرار دے سکوں۔ حسین حقانی صاحب ایز آلویز بہت شکریہ، حالات سے آگاہی دی۔ امریکہ کے اندر بھی لوگ پریشان ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مقاصد کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو پھنسا دیا ہے۔ اب پھنسنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا گراؤنڈ انویژن ہوگی؟ ایکسپرٹس کیا سمجھتے ہیں کہ جس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے، جب ابھی حقانی صاحب سے آپ نے بات چیت میں سنا کہ گلف کے بہت سارے ممالک بھی یہ کہہ رہے ہیں، جس کے اندر یو اے ای پیش ہے کہ ایران کو ہم اس حالت میں نہیں چھوڑنا چاہتے کہ بعد میں وہ ہمارے گلے کے اوپر پاؤں رکھ سکے۔ یہ ایک بڑا سینٹیمنٹ ہے۔